بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک جادوئی سٹوری جو کہ بہت اچھی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی بہت اچھی لگے گی، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں، مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی سٹوری۔ ٹھنڈ بہت ہے، سردی میں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ دنیا کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک پرانا اور قدیم درخت تھا جسے جن کا درخت کہا جاتا تھا۔ یہ درخت نہایت پر اسرار تھا، اور لوگوں کا ماننا تھا کہ اس میں ایک بوڑھا جن صدیوں سے رہ رہا تھا۔ یہ جن نہ تو کسی کو نقصان پہنچاتا تھا اور نہ ہی کسی کے کام میں مداخلت کرتا تھا، مگر ایک خاص بات تھی جو اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ اس کے پاس ایک انوکھا جادو تھا جو زندگی بدل سکتا تھا۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب ایک نوجوان لڑکا کامل، جو گاؤں میں سب سے زیادہ تجسس رکھنے والا تھا، اس درخت کے بارے میں سن کر وہاں جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کامل ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، اور اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت سوچتا کہ کاش اس کی زندگی بدل سکتی، کاش اسے کوئی ایسا موقع ملتا جو اس کی تقدیر کو بدل ڈالے۔ ایک دن چاندنی رات میں وہ درخت کے پاس پہنچا اور ہمت کر کے کہا، اے جن، اگر تم واقعی موجود ہو تو میرے سامنے آؤ۔ چند لمحوں کے بعد درخت کے پتوں میں ہلچل ہوئی، اور ایک بوڑھا جن دھواں بن کر درخت سے نکل آیا۔ وہ حیرت انگیز طور پر بوڑھا مگر بہت پرامن نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی کہانیاں تھیں، اور اس کی آواز گہرے دریا کی طرح گونجدار تھی۔ کیا چاہتے ہو اے نوجوان؟ جن نے پوچھا۔ کامل نے اپنی مشکلات بتائیں اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی بدل جائے۔ بوڑھے جن نے مسکرا کر کہا، میرا جادو واقعی انوکھا ہے، یہ تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے، مگر یہ تمہاری مرضی سے نہیں بلکہ تمہارے اندر کی سب سے گہری خواہش کو سامنے لائے گا۔ کامل نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ جن نے وضاحت کی، میں تمہیں ایک دن کے لیے وہ بتاؤں گا جو تمہارا دل سب سے زیادہ چاہتا ہے، مگر یاد رکھو تمہیں اپنی خواہش کو سمجھنے کے لیے خود پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ کامل نے ہاں کہہ دی، اور جن نے ایک جادوئی چھڑی نکالی۔ چھڑی گھمائی اور دھواں کامل کے گرد لپٹ گیا۔ جب دھواں چھٹا، کامل نے خود کو گاؤں کے سب سے امیر اور طاقتور آدمی کے روپ میں پایا۔ اس کے پاس سونا، زمینیں اور نوکر تھے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور پورا دن اپنی اس نئی زندگی کو جینے میں لگا رہا۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتا گیا، کامل نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ خالی اور بے معنی لگتا ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد صرف اس کے مال و دولت کی وجہ سے تھے، اور اس کی اصلی خوشی کہیں کھو گئی تھی۔ شام ہوتے ہی جن دوبارہ ظاہر ہوا اور بولا، اب بتاؤ، کیا تم اپنی خواہش سے مطمئن ہو؟ کامل نے سر جھکا لیا اور کہا، نہیں، یہ سب کچھ میرے اندر کی خوشی کو نہیں بھر سکا۔ جن نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے اندر کی سب سے گہری خواہش اب بھی واضح نہیں ہے، میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں۔ اس بار جن نے کامل کو ایک دن کے لیے گاؤں کا سب سے عظیم استاد بنا دیا۔ وہ بچوں کو پڑھاتا، لوگوں کی مدد کرتا اور گاؤں میں خوشیاں بانٹتا رہا۔ دن کے اختتام پر کامل نے جن سے کہا، یہ میری حقیقی خوشی ہے، میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ جن نے کامل کو اس کی حقیقی شکل میں واپس لوٹا دیا اور کہا، تم نے اپنی خواہش کو پہچان لیا ہے، اب اسے جیتے رہو۔ کامل نے زندگی کو نئے انداز میں اپنایا اور گاؤں کے سب سے معزز اور خوش باش انسان بن گیا۔ بوڑھے جن نے ہمیشہ کے لیے درخت میں سکونت اختیار کر لی، مگر اس کا انوکھا جادو ان لوگوں کے لیے ہمیشہ موجود رہا جو اپنی زندگی کو سمجھنے اور بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی خوشی ہمارے اندر چھپی ہوتی ہے، اور زندگی کا مقصد اسے پہچاننا اور جینا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو آج کی سٹوری کیسی لگی؟ کافی مورل سٹوری تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر پسند آئی ہے تو ایسا کیجیے، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ مجھے کریں سپورٹ۔ تو ملوں گی آپ سے دوبارہ اسی طرح کی کسی اچھی سی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت، اور اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔